الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ويقولون طاعة فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وَيَقُولُونَ طَاعَةً وہ کہتے ہیں بس اطاعت ہوگی فَإِذَا بَرَدُوا پس جب وہ آپ سے نکلتے ہیں آپ سے اٹھ کر کے من عندک آپ سے اٹھ کر کے جاتے ہیں بیتا وہ رات گزارتے ہیں طائفۃ وہ گروہ منہم ان میں سے غیر الذی تقول اس کے برعکس باتیں کرتا ہے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے واللہ یکتب ما یبیتون اللہ رب العالمین لکھتا ہے وہ چیزیں ما یبیتون جو وہ بیان کرتے ہیں یا وہ باتیں کرتے ہیں فاعرض آپ ان سے اعراض کریں درگزر کریں عنہم ان سے وتوکل اللہ اور آپ اللہ پر بھروسہ کریں وکفی باللہ وکیلا اور اللہ رب العالمین کافی ہے کارسازی کے اعتبار سے وکالت کے اعتبار سے اس آیات مبارکہ کے اندر گزشتہ آیات کی طرح منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسا بدبخت گروہ ہے جب آپ کے پاس بیٹھے گا اور آپ سے بات کرے گا تو کہے گا کہ آپ علیہ السلام سے آپ کی بات درف آخر ہے آپ کی بات سے بھلا کون اختلاف کر سکتا ہے جو آپ کہیں گے وہی ہوگا آپ بس اطاعت ہی ہوگی آپ بس کہیں اور ہم مانیں جب پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام سے اٹھ کر کے علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر آپس میں اچھے مغویا کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہم پر معاذ اللہ ایک آدمی آ کر کے مسلط ہو گیا تو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں علیحدہ جب یہ بیٹھتے ہیں راتوں کو دنوں کو تو وہ اس باتوں کے برخلاف برعکس باتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ جانتے نہیں ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں میں رب ہوں میں وہ لکھتا بھی ہوں میں وہ جانتا بھی ہوں اور پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتلایا بھی ہے تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ کس وجہ سے اسلام لے کر کے نہیں آیا اس کی وجہ کیا تھی بنیاد کیا تھی پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو آنے سے پہلے مدینہ منورہ جب ہجرت کی اس سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے اس کو مدینہ کا سردار بنایا جائے گا اور ان کی ایک رواج اور رسم تھی کہ جو سردار ہوتا اس کے اوپر ایک تاج رکھا جاتا سردار تو پھر سردار ہوتا ہے تو سردار بنایا جانا تھا عبداللہ ابن ابی کو جب پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام آئے تو پھر اس کی وہ توجہ وہ چیزیں ہٹ گئی تو لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا سردار بنایا اور آپ علیہ السلام کو والی بنایا آپ علیہ السلام کو فیصل بنایا جب آپ علیہ السلام آئے تو آپ علیہ السلام کو یہ سارے اختیارات مل گئے تو اس کے باوجود یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بنیاد پر اس وجہ سے نفرت کیا کرتا تھا کہ مجھے کیوں نہیں ملا اور پھر یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور جہاں اس سے ہو سکتا تھا اس نے معاذ اللہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی اب اللہ رب العالمین سادہ لوگوں کو جو ان منافقین کے شکنجے میں آ جاتے ہیں ان کو نصیحت کرتے ہوئے آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن کیا آپ غور و فکر کریں قرآن کے اندر اولو کان من عند اللہ من عند غیر اللہ اگر یہ قرآن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا تو آپ اس میں اختلاف پاتے اختلاف کیسا کثیر آپ بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی کتاب اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرنا اگر کہ اللہ رب العالمین کی کتاب نہ ہوتی تو پھر آپ اس کے اندر اختلاف پاتے بعض جگہ اور لکھا ہوتا بعض جگہ اور لکھا ہوتا اب اس کتاب کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کتاب کی حفاظت اللہ رب العالمین نے ذمہ لیا ہے اور اس کو نازل کرنے والا رب خود ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے تصدیق اور اللہ رب العالمین نے نبوت کی صداقت کا یہ سرٹیفکیٹ بنا کر کے جاری کر دیا یہ جو میں نے قرآن جاری کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر اختلاف نہیں ہے کیوں اگر اختلاف نہیں ہے کس پر نازل کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے کہ منافقوں قرآن کو پڑھو قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی سچی کتاب ہے اگر اس کے اندر اختلاف ہوتا تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے اور جس نبی پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ نبی بھی سچا ہے یہ قرآن بھی سچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے بھائی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے اندر اور بھی صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول کے دروازے کے پاس. میں گیا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے وہاں رش تھا، میں نے تھوڑا دور ہو کر کے میں بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو کچھ دیر گزری اور پھر وہ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے آیات پڑھی اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اس آیات پر. ایک نے کہا میں سچا ہوں، یہ اس کا معنی ہے، ایک نے کہا نہیں میں سچا ہوں، اس کا یہ معنی ہے. جب یہ اختلاف ہوا اس اختلاف پر پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے آ کر کے دیکھا اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اور چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ٹھہر جاؤ، آپ سے پہلے جو امتیں جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں برباد ہوئی ہیں ان کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے آسمان سے جو کتاب نازل کی ہے، جو شریعت نازل کی ہے، انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے. آپ اس کے اندر اختلاف نہ کرو، جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس حکم کو مان لو. بھائی افسوس آج بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو چھپاتے ہیں، کیونکہ میرا جو مذہب ہے وہ اس کو یہ بات سوٹ نہیں کر رہی، میرا جو عقیدہ ہے اس کو یہ بات سوٹ نہیں کر رہی، یہ اس کے موافق بات نہیں آ رہی. میں قرآن کو جھٹلا دیتا ہوں اور اپنے عقیدے کو آگے رکھتا ہوں. سب سے پہلے قرآن ہی عقیدہ ہے، قرآن ہی ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہی ایمان ہے. جب قرآن اور ایمان ہے تو پھر باقی سارے جو عمل ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہے. جب قرآن کو ہی نہیں مانا جو واحد ذریعہ ہے نجات کا اس کو نہیں مانا تو پھر کیسے کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.